اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو. ایمان مدار ہے عزت کا، انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم کو چلتے چلاتے بھی ایمان کامل عطا فرمائے. اس کی برکت سے ہمارے اندر تواضع، ان کے ساتھ اللہ کی طرف انابت، ان نعمتوں سے ہم کو نوازے. اب چلتے چلاتے بھی نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. سو مومن کی عزت اس میں بہت عمدہ لکھا ہے. کتاب کو تو معلوم ہی ہے، شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمہ تشریح فرمائی ہے. اس کو میں سنایا کرتا ہوں. آج اتفاق سے سامنے تھی تو میں نے کہا اسی کو سنا دوں. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. مخلوق سے طمع، اللہ ہی سے لو لگائے، اللہ ہی سے مانگے. اللہ ہم سب کو توفیق. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وسوع کرے. اللہ ہی بادشاہ وہی ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہاں آج بڑا ہے کل بڑا نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت تو بڑائی ہے کہ کبھی زائل ہونے والی نہیں، کم بھی ہونے والی نہیں ہے. اس وجہ سے اسی سے تعلق رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور سے جن لوگوں کی عمر تمام ہو چکی ہے ان کو تو ضروری چاہیے. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے، مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وسوع کرے. اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہونا چاہیے. کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. معلوم کہ اللہ موجود ہے، الا اللہ موجود ہی نہیں کوئی ہے. اللہ ہم سب کا یہ حال بنا دے. یہ مجلس اسی لیے ہے، یہ مجلسیں جو ہیں اب ہم نہ کر سکے دوسری بات ہے، لیکن مجلسیں تو اسی لیے ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی محبت کا ذکر ہو، اللہ سے تعلق کا ذکر ہو، اللہ سے رشتہ جوڑا جائے. اسی لیے مجلس ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، میرے تمام بچوں کو بھی، متعلقین کو بھی. اس سے بڑھ کے کوئی تجارت نہیں. یہ تجارت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تلہیہم. مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھے. یا اپنے قلب کو ما سوا کی طرف متوجہ کرے. اللہ ہمارا حال بھی بتا دے. اللہ کے علاوہ دیکھیے اخیر میں کبھی لڑائی چیزیں ہو جاتی آپس میں، حالانکہ اخیر میں تو اللہ ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. باہمی چیزوں کے لیے، معمولی چیزوں کے اخیر میں بھی جھگڑا ہو جائے. بعض دل اپنے کمروں سے فلاں چیز ہے اس کو ہٹا دو تاکہ ذہن میرا ادھر نہ رہے.
بار کرو وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو. اب آخر میں نبی ہو تو بہت افسوس کی بات ہے. وحد اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو. اس میں فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا. چلتے چلاتے تو حاصل ہو جائے ہم لوگوں کو، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے، لالچ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا. مرتے وقت تو اس سے آزادہ ہو جاؤ. تو اللہ کہہ جا رہا ہے سب کے لیے مولانا، آج ہمارے لیے، کل آپ کے لیے جانا ہے سب کو. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. وہ مشہور ہے نا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ پیغام صرف اتنے ہی نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عبد خاص بنا دے، خاص غلام بنا دے. جس شخص کو خدا نے طمع کی یعنی لالچ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا. چلتے چلاتے تو حاصل کرنا ہے اور اس پر کامل انعام کیا. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت کیے، خلط ایمان، خلط معرفت، خلط اطاعت، خلط سنت. مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو میلا مت کر. تم کو بہت بڑی نعمتیں یہ سب دی ہیں تو اس کو مخلوق سے آسرا کر کے، تعلق کر کے گندا نہ کرو. بہت اچھا ہے. جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا، چلتے چلاتے بھی طمع رکھتا ہے، بہت معلوم ہے. اخیر جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی یعنی لالچ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا. دل کو غیر اللہ سے خالق کرو. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے. بتائے ہم کو زیادہ ضرورت ہے آپ اللہ سے، اس کی درخواست ہے. جس شخص کو اللہ تعالی نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر قابل انعام فرمایا. چلتے چلاتے اپنی طرف کھینچ لیا. یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت فرمائے. خلط ایمان دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا لباس، بہت بڑی زینت کا لباس. ایمان سے بڑھ کرے کافی کے دل اندھیرا ہے، کالا ہے، کوئی اس کے اندر روحانیت نہیں ہے. خلط ایمان، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلات عطا فرمائے. خلط ایمان، دعا بھی کیجیے کہ یہ سب چیزیں حاصل ہوں. اسی لیے خلط معرفت، اللہ کی معرفت ہو جائے، چلتے چلاتے تو معرفت ہو جائے. خلط طاعت کا لباس پہنو. خلط سنت کا لباس پہنو. مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو میلا مت کر. زندگی میں تو رہے، اب تو خالی کر، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ ہم سب کا قلب ایسا ہے. خاص طور سے میں اپنے کو کہتا ہوں، کسی سے امید نہ رکھ، اللہ ہی سے امید رکھ، کافی ہے وہ.
شیخ ابو الحسن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. کتنی بات ہے, یہ مشہور بھی نہیں ہے. حضرت تھانوی کی اخیر کی طرف حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے نا. میں تو زیادہ اسی سناتا ہوں, مکے میں بھی سنایا, یہی سنایا. اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. دل کو خالی کرو غیر اللہ سے, غیر اللہ کی محبت سے. پہلے میں اپنے سے کہتا ہوں, پھر آپ سے, سب کے لیے ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تم کو اللہ کی مدد پہنچے گی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا ہے. یہ خلعت سب کو ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم مومن ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان ساری دنیا کو لے لیا, نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے. فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان, خلعت معرفت, خلعت توحید, خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. دیا کہ سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلعت ایمان سے نوازا ہے. سب مسلمان کہہ جاتے ہیں, یہ بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس دولت کو لے کے ہم جائیں, پھر نوازے جائیں. وہ دولت بھی انہی کی طرف سے ملتی ہے اور انعامات بھی انہی کی طرف سے ملتے ہیں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. ہر شخص کو کوئی مستثنا نہیں, جو کرے گا اس کو ملے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں جس کو پاک کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان عطا فرمایا ہے. مومن تم, اس سے بڑھ کے کوئی خلعت نہیں. خلعت معرفت عطا پھر میری معرفت تم کو حاصل ہوئی, اس سے بڑھ کے کوئی خلعت کوئی لباس نہیں. خلعت توحید عطا فرمایا. شیخ کہتے ہیں اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑے کو پاک رکھو. مطلب یہ ہے ان چیزوں کو پاک صاف رکھو. جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان دیا ہے, ایمان کا لباس عطا فرمایا, خلعت معرفت عطا فرمائی, خلعت توحید عطا فرمائی, خلعت محبت عنایت فرمایا. اس کی قدر کرو. کوئی ایک کپڑا نہ ہو, ایمان تمہارا صحیح عالم, جس سے بڑھ کے کوئی نعمت دولت نہیں ہے. اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. معمولی چیزوں سے اس کو ضائع نہ کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے خلعت توحید, خلعت معرفت, خلعت ایمان عطا فرمایا. اس سے بڑھ کر کے اور کون خلعت ہوگی, کون لباس ہوگا؟ اللہ. ہم تھے شاہ محمد احمد کے ساتھی, تو کسی کی خبر دیا کہ ان کی وفات ہو گئی, اور آخر میں یہ باتیں ان کی کہی کہ وہ دنیا سے اس طرح بے تعلق ہو کے گئے, یہ کہتے ہوئے
تو حضرت نے فرمایا سب سے ماشاءاللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب لوگوں کی ایسی خاتمہ ایسی موت آئے. یاد ہے بڑے انداز سے کہا کہ میں چاہتا ہوں جیسے اس کی تعریف کیا ہے کہ آخر میں اس کا یہ وقت تھا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر شخص کا یہی حال ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے, خلط ایمان سے نوازے, خلط معرفت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے مجھ میرے لیے سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو, اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلط ایمان عطا فرمایا, خلط من لباس, خلط معرفت عطا فرمایا, خلط توحید عطا فرمایا, خلط محبت عطا فرمایا. ایک کمرہ نہیں, یہ سب چیزیں خلط. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ اسماعیل کے یہ معنی ہے وہ سیاب کا طاہر کے بدلے اپنے کپڑوں کو پاک کرو, اس سے یہ مراد ہے. کپڑے سے یہ نہیں ہے بلکہ کپڑے خلط معرفت, یہ کپڑا ہے, لباس ہے آپ کا. خلط معرفت ہے, خلط توحید ہے, خلط سے تو اس کو پاک. آخر میں کوشش یہی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ مولانا حضرت محمد احمد کہتے, میں کسی کا آیا کہ وہ آخر میں یہ کہہ رہا تھا, حضرت کہا میں اپنے ہر آدمی سے یہی چاہتا ہوں کہ اس کی موت اس طرح ہے. ہمارے گھر میں ماشاء اللہ صاحب کی صاحبزادی, ان کا انتقال ہونے لگا تو میں کہا کچھ کہنا ہو تو کہو. مقبول کی والدہ سے کہا ہماری نماز جو چھوٹ گئی اس کو ادا کر دیجیے گا اور ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. مقبول وغیرہ مقبول سعید علی ہمارے بچوں کا خیال رکھتا ہوں نہیں بچا. نماز 3-4 نماز چھوٹی تھی, ادا کر دیجیے گا. بہت نمازی ہے, نہیں جلدی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں, بس یہی کہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی بات نہ کیجیے, بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بات کیجیے گا. نیک تھی, بہت نیک. حضرت کی صاحبزادی تھی, اس سے بڑھ کے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلط ایمان عطا فرمایا, سب مومن ہیں. خلط معرفت عطا فرمایا, خلط توحید عطا فرمایا, خلط یہ سب خلط ہیں. اللہ نے اپنی محبت دیا, اپنا خوف دیا, یہ بڑی نعمت ہے. کافر کے پاس کتنے ہی لباس ہو لیکن یہ لباس نہیں ہے. اس کا تو لباس تکبر ہے, انانیت ہے, خود بینی ہے. تو مومن کا لباس کیا ہے؟ تواضع ہے, انکسار ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا ہے وہ سیاب کا فتح ہے, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. مطلب یہ کہ یہ نہیں بلکہ دل کو پاک صاف رکھو, غیر اللہ سے پاک رکھو. اب جا رہے ہیں خدا کے ہیں, اس سے میں زیادہ مستحق ہوں, میں زیادہ مخاطب ہوں. اس کا میری سمجھ میں آیا کیا بس سیاب کا فتح ہے. پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی اللہ کے. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے وقات ہو کے رہ جائیں گی. تو اللہ نے یہ دیا ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہے. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. یہ کتاب ہے کہ حضرت حاجی صاحب نے تھانوی سے مکہ معظم نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, لوگ وہ فائدہ پہنچے. ہے کہ نہیں سنایا گا اشرف علی. تو کتاب مجھے مکہ شیر محمد صاحب نے دیا تھا. اب تو دیکھتے ہی کہ نا اکثر دوسرے تیسرے یہی سناتا ہوں. حضرت تھانوی کتاب اشرف علی اس کتاب کو پڑھو, ترجمہ کر دو, لوگوں کو نفع پہنچے گا. اس کی نظر سے
اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ ایسے ہی کر دے ہمارا بھی, ہمارے گھر کے لوگوں کا بھی, ہمارے تمام مسلمانوں کے قلب کو کہ نزدیک دنیا بے قدر ہو جائے. اس سے اس کا آپ کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اجر و ثواب ملے گا, اور کیسا کچھ ہوگا جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اللہ غنی, اور روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. اللہ ایک, وہی دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, وہی دینے والا ہے, وہی منع بھی کرنے والا ہے. سوچے انہیں سے لو لگاؤ. اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا انشاءاللہ. کوشش تو کرنا چاہیے بھائی. اللہ کلام جھوٹا تھوڑی ہے. جو اللہ سے ربط رکھے گا اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. میں نے گھر میں دیکھا وفات کے بعد, میں نے کہا کیا ہوا, کہا اللہ تعالیٰ نے سے میں نے کہا دیا کیا بھول گیا میں کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں. چھوڑ دیا اللہ نے. جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا, اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو وہ مقبول ہوگا. جان تو تجھ پر اللہ کی مہر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی ہوتی وقت نہیں ہے. چلتے چلاتے تو اللہ کی طرف ہو جا متوجہ. میں اپنے کہتا ہوں چلتے چلاتے تو چھوڑو مخلوق کو, خالق سے تعلق رکھو. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لوگ اس امر سے اس سے بھی زیادہ دلہن کے لیے زیور کی جتنی دیر ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں جان تو تجھ پر اللہ کی مہر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی ہوتی زینت نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس زیور سے آراستہ پاراستہ کر کے اللہ اپنے یہاں بلائے. اصل تو یہی چیز ہے. دنیا کے لوگ دنیا کی چیزیں یاد دلاتے ہیں, یہ بھی میری چیز, وہ بھی میری چیز, اس کو نہ چھوڑنا, اس کو نہ چھوڑنا, اس کو لینا ہے کہ نہیں. ایک لنگی کے لیے میں نے دیکھا بالوں لگے مرتے وقت. سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا, سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا, ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں. دلہن کرنا چاہتی زینت. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی. جان کو پانی کی پیاسا ہوتا ہے, جان نکل لے گی پانی. سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی ضرورت ہے. اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے, جس شخص کو شاہی خلعت لباس پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے. خلعت شاہی پکڑے ہوئے تو شاہ کے پاس رہے گا اور اس سے نہ چھینا جائے. اور جو خلعت عنایت کو میلا کر دے تو مناسب ہی اس کے پاس نہ رہے. دوسروں کے دروازوں پر بھٹک رہا ہے, دوسروں کی طرف توجہ کی, کچھ نہیں, اس کا کوئی درجہ نہیں ہے.
آخر میں تو اللہ ہم سب کا حال ایسے بنا دے، سب کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ سو اے بھائی، اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر، مخلوق کی لالچ سے، اور سوائے رب العالمین کے کسی پر اعتماد نہ کر۔ رب العالمین اللہ ہمارا بھی حال یہی بنا دے۔ جو آپ لوگوں نے نہیں سنا تھا، سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ان لوگوں کو بھی سننا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں تو بھائی بزرگ نہیں ہوں، یہ فرماتے تھے کہ بزرگوں کی زبان پر اخیر کی جو ملفوظات ہوتے ہیں بہت کارآمد ہوتے ہیں، بہت شاموں میں۔ تو میں تم اپنے ملفوظات ہیں، یہ ہیں ان کے ملفوظات ہیں۔ خواجہ محمد 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 ہندوستان میں، ان کی یہ کتاب ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب برابر اس کو سناتے تھے، لیکن انہیں لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے، ہے نہیں۔ ماشاء رسول اللہ ہمارا تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، یہ ہے نا۔ حضرت صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کو مکہ معظمہ میں کہا اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو مفید ہوگا، لیکن کون ہے جانتا ہے کون کتاب ہے کون نہیں کتاب ہے، نہ نہیں جانتے۔ آخرت کا اتنا یقین کہ وہاں کون سی چیز نافع ہے، وہ مدیر اس کی فکر بھی نہیں ہے، اس علم کی بھی فکر نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کا استحضار فرمائے۔ سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر۔ اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی۔ خدا کی طرف سے عزت ہے، تم بے عزت نہیں ہوگے۔ اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اس سے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہ رہے گی۔ جس سے عزت لیا وہ خود ہی فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار۔ مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار۔ مردے کی عزت کیا ہے؟ کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا، اسے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرا استاد مر گیا۔ عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا جو خود مرنے والا ہے؟ پہلے سے اللہ سے دوستی کرو اپنی زندگی میں۔ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا، اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا ہے، ہم اس کو جلا دیں گے، جلا دیا۔ تو یہاں کی جتنی چیزیں فانی ہیں، اس وجہ سے یہاں کا تعلق بھی کیا فانی ہے۔ رب العالمین سے اگر تعلق ہے تو رب العالمین ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا، اسی سے تعلق رکھو۔ بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب، پہلے میں اپنے کو مخاطب کرتا ہوں، یہ تعلق رکھو کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، اللہ سے جڑ جاؤ۔ کوئی تمہارا نقصان نہیں، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ تعلیمات نچوڑ ہے پورے شریعت کے دین کی، نچوڑ ہے۔ یہ سادہ سناتا ہوں مکہ سے، میں ہر دن نہیں مانتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کی اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا، ہے کہ نہیں لکھا پڑھ رہا ہے تو واقعی مفید ہے۔ آج اس سے سنا کے ارادہ تھوڑی تھا، دیکھیے آگے ساتھ سنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب ہمارا کیا ہے؟ رحیم ہے، کریم ہے۔ تم ایک قدم بڑھو گے، اللہ 100 قدم تمہاری طرف بڑھے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ سے صحیح تعلق، صحیح نسبت پیدا فرما دے، ہم کو بھی، ہمارے تمام اولاد کو۔ گھر میں کہ جب انتقال ہوا میں نے خواب بتلایا تھا، خواب دیکھا ہے، کہا کیا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں، بس چھوڑ دیا سب نے سورہ یاسین گھر میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
مجھے صحیح چیز نہیں ہے، اصل چیز تو یہی ہے. انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ رب سے تعلق کو جوڑ دیں. سب کچھ تھے، حضرت عمر بھی سب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دیا، تب تک قبول کیا انہوں نے. وہ بھی محتاج تھے، کتنی قوت تھی، کتنی سلطنت، کچھ نہیں کہا رحمت کام تو ہو اللہ. اللہ رب العالمین اس سے تعلق جوڑے ہم سب لوگوں کے لیے لازم و ضروری ہے. اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، میرے تمام اہل و عیال کو بھی توفیق دے، تمام مسلمانوں کو توفیق دے. جو لوگ یہاں آتے ہیں سب اپنے رب سے، ماں باپ سے تعلق تو ہے رہے گا، لیکن رب سے تعلق کے توڑنے کے لیے شیطان لگا ہوا، اخیر تک لگا رہتا ہے کہ اخیر میں متزلزل کر دو. بہت سی مثالیں اخیر میں شیطان کے کہا ہم کو بہکانے آئے ہو، اب یہاں آ گئے تب تمہاری طرف توجہ کرا ہے. بہت سی مثالیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے عاقبت کی خبر اور اس کی یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی آخر وقت کو ہمارا اپنے انقیاد میں، اپنے عاجزی میں، اپنی بندگی میں صرف کرنے کی توفیق دے. سب بنا تھا جو لوگ بھی مجلس میں آتے ہیں ان تمام اہل و عیال کو اللہ تعالی دین ایمان کی دولت سے نوازے اور آخر تک اس پر قائم رکھے، اور مسلمانوں کے زمرے میں ہمارا شمار ہو، وہیں سے ہم اٹھائے جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه